السلام علیکم۔ ولاگز کے علاوہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ کو دنیا کے چند حقائق میں سے ایک پروجیکٹ ہارپ کے بارے میں بتاؤں گا، اور پروجیکٹ ہارپ ہی کیوں، جانیے اس ویڈیو میں۔ میں اپنی بات کا آغاز 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے سونامی سے کروں گا تاکہ آپ کو میری بات کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ 2011 کے سمندری طوفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے جاپان کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی اور لاکھوں لوگ اس قدرتی آفت میں مارے گئے تھے۔ ایک ٹی وی رپورٹ کے مطابق جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جاپان کے صدر نے کئی بار چین کے اہم ترین دورے کیے اور دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ اگر امریکی ڈالر کی بجائے کوئی اور کرنسی استعمال کی گئی تو امریکی معیشت ڈوب جائے گی۔ ایشیا کے تمام ممالک جاپان کے اس فیصلے پر جاپان کا ساتھ دے رہے تھے، لہٰذا امریکہ نے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کیا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیز کے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ جاپان کو بھی بس یہ ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی کہ بھلا کس طرح کوئی ویدر کو کنٹرول کر کے سمندر کی لہروں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام ہے۔ پھر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی گھر اور عمارتیں زمین بوس ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی ہی ویدر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے پیچھے خفیہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے۔ اس براڈ کاسٹنگ سسٹم کو بنانے کا مقصد اللہ کے بنائے گئے موسموں کو اپنے مطابق کنٹرول کرنا ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے۔ جہاں یہ پروجیکٹ موجود ہے یہ جگہ پہلے US ایئر فورس کی تھی اور اب یہاں پر 180 بڑے بڑے انٹیناز موجود ہیں۔ ان کو آپس میں کچھ اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ 36 ملین واٹ ہائی فریکوینسی ویوز کو ہارپ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنا زیادہ ہے جتنا 72,000 ریڈیو سٹیشنز کی انرجی ایک ساتھ آن کرنے پر بنتی ہو، یعنی کہ 36 لاکھ واٹ انرجی ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجی جاتی ہے۔ اس کا ٹارگٹ خلا میں ایک خاص جگہ آئونوسفیئر ہوتی ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آئونوسفیئر کی سٹڈی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہارپ اتنی زیادہ انرجی بھیج کر فضا کو اور زیادہ گرم کرتا جا رہا ہے، جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ در حقیقت اس پروجیکٹ کو موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ موسموں کو کنٹرول کر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ آخر اس کے پیچھے چھپے عزائم کیا ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث پر غور کرنا ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دجال کے حکم پر بارشیں ہوں گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، وہ قحط ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ اگر ہم حدیث پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک حقیقت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور قحط دینے پر بھی قادر ہوگا، مطلب اسی کے کہنے پر بارشیں ہوں گی اور خشک سالی ہوگی، غرض یہ کہ وہ خدائی موسموں پر قدرت رکھے گا۔ لہٰذا ہارپ نامی اس پروجیکٹ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو عالمی خفیہ طاقتوں کی طرف سے اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہریکین ارما بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو ہمیں اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ تصور کر کے کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ ہمیں پہلی ہی نظر میں گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اسی ایجنڈا پر دنیا میں ایک تنظیم الومناٹی موجود ہے جو کہ شیطان کی پیروکار ہے، اور اس کا مقصد دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا بھی ہو سکے ہم آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں کہ وہ ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کو ایکسپلینیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں بہت جلد آپ کے لیے ویڈیو کی ایک سیریز لے کے آؤں گا جس میں ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کروں گا اور ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کروں گا تاکہ آپ کو جتنا ہو سکے آگاہی دے سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔